آج اس ہفتے ایک دن کا مارا گیا اس کلاس کا. محمد صاحب کی تھکاوٹ دور ہو گئی. ہاں آپ نے سنا کافی الفضل کسی پیسے اکٹھے کیے ہیں. ہارن سے ڈبل کر لیے فریدا دی ان کے وہ بہت کم تھی. اچھا. اور جرمنی سے کچھ نہیں ہوا؟ جرمنی سے پہلے آرگنائز طور پہ کر لیا تھا. جی اچھا. محمد صاحب کا خرچ پورا کر لیا. جی جایا کرتے تھے نا انسپیکٹر، جی ہم ان کا حساب اس کا دیکھا کرتے تھے کہ پہلے تو محمد صاحب کا خرچ پورا کرو پھر بتاؤ کتنا زیادہ پروفٹ ہوا. چلیں جی اب نہ شروع کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. يذكرون. یہ وہ جو شد ڈالی ہے نا، دو نقطے لگ رہے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون. وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اطاع امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے، فلا تستعجلوہ، بس اس بارے میں طلب میں جلدی نہ کرو. آ چکا ہے ان معنوں میں ہے کہ آیا کھڑا ہے، جس طرح کہتے ہیں اردو میں، بس وہ پہنچ چکا ہے اور تمہیں محسوس نہیں ہو رہا، تمہیں پتہ نہیں لگ رہا کہ کس طرح تمہارے اوپر پہنچ گیا ہے. فلا تستعجلوہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے اور بلند تر ہے اس سے جو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو مراد ہے، لفظاً ہے جو تم شرک کرتے ہو. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. وہ فرشتوں کو اتارتا ہے بالروح، روح کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم کے ساتھ، اپنے حکم کے تابع، یعنی اپنے حکم کے ذریعے، اپنی اجازت اور اذن سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. کیوں اتارتا ہے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ خبردار کر دو، ڈراؤ ان لوگوں کو، ڈراؤ لوگوں کو یا خبردار کرو، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ وہ انہ سے مراد ہے، یعنی اصل میں یہاں وہ اردو میں دہرانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یوں ترجمہ بنے گا، اس بات سے خبردار کر دو کہ الہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، فتقون، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو یا مجھ سے ڈرو. انہ میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ اردو میں دہرانی مشکل ہے، سوائے اس کے کہ یوں ترجمہ کریں، انہیں خبردار کر دو، ہو سے بات مراد لے لی جائے. ان انذروا، انہیں خبردار کر دو اس بات سے کہ لا الہ الا، کہ کوئی معبود نہیں ہے، الا انا فاتقون، سوائے میرے، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. تعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے وہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ پہلے تو ہمیں بتایا ہوا، آپ کو بتائیں. اب آپ کیوں ہونٹ ہل رہے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے بتائیں ظفر صاحب. ٹھیک ٹھیک اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی ان کی ضروریات کے مطابق. اور
اس کے حق کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آیت ذہن میں نہیں آتی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، حق کے برعکس باطل ہے. تو کسی چیز میں بھی باطل کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے، اور کوئی چیز بیکار نہیں، کوئی چیز بے مقصد نہیں، اور ایسی نہیں ہے جو ضائع جانے والی ہو اور بے معنی اور بے حقیقت ہو. تو باطل کے مقابل پر جو معانی بھی بنتے ہیں وہ سارے اس لفظ میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ تخلیق ہی کے تعلق میں تحقیق کرنے والے انسان کے دل سے بے اختیار یہ آواز اٹھتی ہے جو خدا بیان فرماتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو ہر چیز کے اندر ایک ایسی سچائی ہے جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور اگر سچائی سے پیدا ہوئی ہر چیز تو آپس میں بھی کوئی تضاد نہیں ہوگا. تو یہ سارا مضمون لفظ حق کے اندر داخل ہے. تعالی عما یشرکون، پس جہاں قانون قدرت میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے اور ایک ہی سچائی ہے، وہاں شرک کی گنجائش ہی کوئی نہیں. بس اس سے وہ بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا فرمایا تو دیکھو اچانک وہ کیسا کھلا کھلا جھگڑالو بن گیا. اب اس کا کیا تعلق ہے پہلی آیت سے؟ ترجمہ تو یہی ہے، مگر یہ ترجمہ دماغ میں کیا مضمون پیدا کرے گا اور کیا مضمون کا ربط پیدا کرے گا، اس پہلو سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے ترجمے کو. ایک دفعہ سمجھ لیں تو پھر آئندہ ہمیشہ یہ ترجمہ از خود نقش ہو جائے گا آپ کے ذہن پہ، مٹ نہیں سکتا. ورنہ پھر جب تک لفظ یاد رہیں گے لفظی ترجمہ سمجھ آئے گی، ورنہ کچھ سمجھ نہیں آئے گی. ان آیات کے آپس میں تعلقات ہیں، سب آیات کے، اور مضمون میں ایک ربط ہے، اور ربط نہیں سمجھیں گی تو پھر وہ ترجمہ یاد نہیں رہے گا، سچا ترجمہ. ہاں یا سمجھیں گے، میں فائدہ کی طرف دیکھ رہا تھا اس لیے میں نے سمجھیں گی کہہ دیا. بتائیں ماجد صاحب، آج مومن صاحب غائب ہیں. ہاں جی آپ بتائیں. یہ کہ ایک حقیر چیز سے انسان کو پیدا کیا لیکن وہ اپنے آپ کو تکبر سے وہ تو ظاہری معنی ہے، تعلق کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ہے ہی، تعلق کا معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو چیز کوئی چیز بھی باطل نہیں، میں ایک یہ مضمون تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی اور جس چیز کو تم ادنا سے ادنا بھی سمجھ رہے ہو اس کے اندر گہری حکمتیں ہیں. اور نطفہ جیسے مائع مہین فرمایا قرآن کریم دوسری جگہ اس کو، ایک ایسا پانی جو تمہیں بالکل بے حقیقت سا گندا سا دکھائی دیتا ہے، اس کے اندر انسان کی تخلیق کے سارے عوامل موجود ہیں. تمام وہ چیزیں جو باریک در باریک انسان کی تکمیل کے لیے ضروری تھیں وہ نطفے میں موجود ہیں. اور یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ ناممکن ہے کہ کئی نسلوں تک بھی آپ اس کو پڑھیں تو اس پر عبور حاصل کر سکیں، اور کئی نسلوں تک سائنسدان تحقیق کریں تو معلوم کر سکیں. اور چنانچہ یہ مضمون ابھی آج کل خصوصیت سے سائنسدانوں کی زیر توجہ ہے، مگر اس بات میں وہ ہاتھ اٹھا بیٹھے ہیں کہ اس کی بہت سی باریکیاں ایسی ہیں کہ جن پر کوئی یعنی شعور تو کیا ان کے متعلق عقل حیرت میں پڑتی ہے کہ کیوں ایسا ہوا اور کیسے ہو رہا ہے ایسے. اب آنکھ جو رنگ دیکھتی ہے وہ خاص قسم کے جو اس کا جو چکر ہے نا، اس کے پیچھے ریٹنا کی بناوٹ میں جو مالیکولز استعمال ہوئے ہیں ان کے وہ اس چکر دائرے میں ہیں، کھلے جس طرح ایک رنگ پھیتا گھوم رہا ہو نا، اس طرح وہ ہیں. اور ان کے اوپر بعض ہائیڈروجن آکسیجن ایٹمز کو
خاص جگہ لگایا ہوا ہے تو انسان رنگ دیکھ سکتا ہے. اگر وہ ان کی ترتیب بدل دیں تو رنگ دیکھنا ناممکن ہو جائے گا. اور بین ہی یہی چیز ایک بیکٹیریا کی شکل میں، ایک بیکٹیریم کی شکل میں موجود ہے، یا ایک وائرس کی شکل میں. وائرس بالکل آنکھ کے اس خلیے سے مشابہ ہے جو رنگ دیکھنے کی تمیز رکھتا ہے، اور اس کی ساری بناوٹ وہی ہے. تو اس پر غور کرتے ہوئے سائنسدانوں کو اس کی سمجھ آئی، لیکن یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ چیز وہی ہے، وہی بناوٹ ہے، وہی کمبینیشن، وہی کیمسٹری، لیکن اگر وہ آگے پیچھے کر دیں اس کو تو آنکھ رنگ دیکھنے سے معلوم رہ جائے گی. یہ جو باریکیاں ہیں یہ آخری کنارے پر جا کے انہوں نے دیکھی ہیں. جب یہ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں اندر موجود تھیں، پھر بالکل یہ تصور جو ہے پاگل کر دینے والا ہے کہ ناممکن دکھائی دیتا ہے کہ نطفے کے اندر اتنی باریکیاں تفصیل سے پہلے ہی مندرج ہیں. اگر وہاں مندرج نہ ہوتی تو یہ ناممکن تھا. سمجھیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھیں، حق کے مضمون کو نطفہ بیان کر رہا ہے اس معنی میں کہ انسان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے، اور باوجود اس کے جھگڑ رہا ہے ہمارے بارے میں. خصیم و مبین اس کے پاگل پن کی حد ہے. پھر کس چیز سے کیا بن گیا، اور اس کا جھگڑنا بھی اس کی تخلیق کو داد ہے. یعنی وہ چیز جو اس حالت سے بنی تھی، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں جھگڑ جو رہا ہوں تو میں کیا ہو چکا ہوں. کتنی حیرت انگیز تبدیلی ہوئی ہے اس کے اندر. والانعام خلقہا، اور انعام کو، چوپایوں کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمایا تو تمہاری خاطر. لکم فیہا دفء ومنافع. اب اس کے جھگڑنے کا بطلان کیا جا رہا ہے، اس کو غلط اور بے معنی اور بے حقیقت دکھایا جائے مزید. پہلی دلیل اس کی آغاز میں ہے کہ تمہیں جھگڑنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اس چیز سے تم اٹھ کھڑے ہوئے ہو، اور خود جھگڑنا تمہیں بتانا چاہیے. جھگڑنے کو میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ تمہیں بتا دے کہ یہ ذرات جو ہیں بے حقیقت، یہ کیسے جھگڑ سکتے ہیں جب تک خدا تعالیٰ کی غیر معمولی تخلیق کی جلوہ گری نہ ہو. اور آگے اس کے خلاف مزید دلائل ہیں. والانعام خلقہا، انعام کو پیدا کیا ہے بین ہی میڈ ٹو میجر، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ہر قسم کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے عین مطابقت کھا رہے ہیں. فیہا دفء، پہلے تو اس میں سردی سے بچنے کے سامان ہے. یعنی جو انعام ہیں ان کی کھالیں وغیرہ جس طرح استعمال ہوتی رہی، اس کی اون، پشم وغیرہ، یہ سب انسان کو موسموں سے بچاتے ہیں. وہ منافع، اور کثرت سے دیگر منافع ہیں. وہ منہا تاکلون، اور پھر انہی سے تم کھاتے بھی ہو. اور پھر وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے رومانی تقاضوں کا بھی وہی انتظام کرتے ہیں. کھاتے ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ خوبصورتی جو مناظر میں پیدا ہوتی ہے وہ جانوروں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، چرتے ہوئے جانوروں میں ہے. کسی خوبصورت جگہ کا تصور کریں، وہاں سے صبح اور شام کے چرتے ہوئے جانور نکال لیں تو بیرن ہو جائے گی جگہ بالکل. ہم جب ہمالیاز میں جایا کرتے تھے تو ہم پتہ ہے کہ صبح کے وقت اور شام کی سیر میں جو جانوروں کا پھرنا ہے نا، وہاں گائے، بھینسیں، مویشی، وہ ایک غیر معمولی اضافہ کر دیتا تھا حسن میں. اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بظاہر یہ ڈک سی چیزیں کہہ دو کہ بھینس ہے تو بالکل، لیکن جب یہ مناظر میں ظاہر ہوتی ہے تو بے انتہا حسن اس میں پیدا ہو جاتا ہے. ہینا تریحون و ہینا تسرحون، جب تم صبح انہیں، تریحین تو شام کو کہتے ہیں، شام کو کہتے ہیں تریحین، راہا یوری ہو، جب تم ان کو شام کو چراتے ہو. وہینا تسرحون، اور جب تم انہیں صبح
چراتے ہوئے، یعنی دونوں جگہ چرانے کے لیے نکلتے ہو گیا تو وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور ابھی ان کا کام پورا نہیں ہوا. تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور تمہارے بوجھ اٹھا کر یہی جانور بیچارے چلتے ہیں ایسے شہروں یا منازل کی طرف لم تکونوا بالغیہ، جن تک تم پہنچ نہیں سکتے تھے مگر اپنی جانوں میں کو سخت مشقت میں ڈال کر. الا بشق الانفس، جانوں کی شدید مشقت کے بغیر تم ان بوجھوں کو اٹھا کر ان منازل پہ پہنچ نہیں سکتے تھے، ان شہروں یا ملکوں میں جہاں یہ جانور تمہارے سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بہت ہی مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہ سارے پیغام اس انسان کو ہیں جو جھگڑالو بنا ہوا ہے. والخیل والبغال والحمیر، اور اسی طرح گھوڑے ہیں اور خچر ہیں اور گدھے ہیں، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو. وزینہ، اور یہ چیزیں زینت کے سامان بھی پیدا کرتی ہیں. اب خیل اور بغال اور حمیر کے اندر ایک دوسری قسم کی زینت ہے جو چرنے سے علاوہ بھی ہے. وہ ہے جب آرمیز موو کرتی ہیں، بادشاہوں کے لشکر موو کرتے ہیں، اس میں یہ چیزیں کام آتی ہیں، خیل، بغال اور حمیر. تو وہ چڑھنے کے لیے بھی کام آتے ہیں اس وقت، اور زینہ ان کے اندر ایک عجیب شان اور جمال پایا جاتا ہے. بڑے بڑے گھڑ سوار دستے جب جا رہے ہوں یا ساتھ ان کے خچر فوجی سامان لے کے چل رہے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہاں وہ ان کے نفع کا مضمون بدل دیا ہے، یہ اور قسم کا نفع شروع ہو گیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سواریاں صرف یہی نہیں ہیں، ایسی سواریاں بھی پیدا فرمائے گا ما لا تعلمون، جن کو تم جانتے نہیں ہو. اب اس بات نے اس دلیل کو مکمل کر دیا ہے کہ ایک باشعور ہستی ہے جو تمہاری خالق ہے، اور تمہیں اس سے جھگڑنے کا، اس کی ذات کے متعلق جھگڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور جب آئندہ کا زمانے کا انسان کے حق میں کے سامنے یہ پیشگوئی پوری ہوگی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو پھر تو کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہے گی کہ قرآن کریم یا رسول اللہ کی صداقت اور خدا کے وجود میں کسی قسم کا شک کر سکے. اب جو سواریاں پیدا ہوئی ہیں نئی، یہ ساری وہ ہیں جن کے متعلق فرمایا تھا یخلق ما لا تعلمون. جہاں تک میں نے مطالعہ کیا مذہبی کتب کا، کسی کتاب میں کبھی میرے سامنے پیشگوئی نہیں آئی کہ خدا اور سواریاں بھی پیدا کرے گا. یہ اتفاقی حادثہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ دیکھنے کے باوجود یہ سارے جانور، کبھی زندگی میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ اور بھی پیدا کر دے گا؟ انسانی دماغ جا ہی نہیں سکتا اس طرح. اور رسول اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف دماغ گیا بلکہ دجال کے گدھے کی صورت میں اس کی تفاصیل بھی پتہ لگ گئی. جو سواریاں پیدا ہوں گی وہ آگ سے چلنے والی سواریاں ہوں گی. تو حیرت انگیز اندرونی نظام ہے قرآن کریم کی شہادتوں کا، جو کنزین سے کنزین انسان کو بھی ذہنی طور پر مغلوب کر سکتا ہے. آگے ضد اس کی ہو تو اور بات ہے، اور اس کے پاس گنجائش کوئی نہیں رہتی کہ اس کے بعد پھر وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کر سکے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ کے لیے راہ دکھانا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، جبکہ بعض رستے ان میں سے ٹیڑھے بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو، تمام تر سب کے سب کو ہدایت دے دیتا. اب یہ ہدایت کا مضمون کہاں سے نکلا ہے؟ وہ سفر کی باتیں ہو رہی ہیں. دنیاوی سفر میں خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ سامانوں کے بغیر تمہیں طاقت ہی نہیں کہ تم اختیار کر سکو. تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ روحانی سفر خدا تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کے بغیر کر سکو، جبکہ سب رستے سیدھے نہیں ہیں اور خطروں سے خالی نہیں ہیں. ومنہا جائر،
بہت سی سڑکیں ہیں جن کو تم سمجھ رہے ہو سڑکیں ہیں، تمہیں منزل مقصود تک لے جائیں گی، وہ ٹیڑھی سڑکیں ہیں جو کسی جگہ تم سے دھوکہ کر سکتی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ہاں اگر چاہتا اللہ تو تم سب کو ہدایت دینے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن یہ اس کے فیصلے کے خلاف ہے کہ تمہیں زبردستی ہدایت دے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اس نے وہی ہے الذی جس نے انزل من السماء ماء آسمان سے پانی اتارا، لکم تمہارے لیے، منہ شراب ومنہ شجر، اس میں پینے کے سامان بھی ہیں اور اس میں نباتات اگانے کی طاقتیں بھی ہیں۔ یعنی پانی کی طرف ہو کی ضمیر اگر لے جائیں تو یوں بنے گا کہ وہ پانی جس میں پینے کی صفات بھی رکھی گئی ہیں اور شجر پیدا کرنے کی صفات بھی رکھی گئی ہیں۔ جب پینے کے بھی وہی کام آتا ہے اور نباتات کو اگانے میں، شجر سے مراد یہاں درخت صرف نہیں ہے بلکہ قرآنی محاورے میں شجر بعض دفعہ ہر قسم کی نباتات اور روئیدگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فیہ تسیمون، اور اس تسیمون نے بتا دیا کہ شجر میں ہر قسم کی روئیدگی شامل ہے، ورنہ اکثر جانور جن کا ذکر ہے وہ درختوں سے نہیں کھاتے، وہ گھاس چرتے ہیں۔ تو اس نے ایسا پانی اتارا جس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ینبت لکم بہ الزرع، اور تم چراتے ہو، تسیمون میں نہیں چراتے ہو، اسی شجر میں اور اسی پانی میں تم ان کو بھی چراتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع، اس سے وہ تمہارے لیے کھیتیاں نکالتا ہے یا اگاتا ہے، والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات، اور زیتون بھی اور کھجوریں بھی اور انگور بھی اور ہر قسم کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بہت سے نشانات ہیں ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے۔ اب قرآن کریم نے وہ پھل، بہت سے پھل ہیں جو بیان نہیں کیے، لیکن ان کی طرف دوسری آیات میں اشارے موجود ہیں کہ وہ کس قسم کے پھل ہوں گے۔ یہاں صرف یہ فرما دیا ہے کہ ہر قسم کے ثمرات ہیں، ضروری نہیں کہ جو تم ان کو جانتے ہو، اگرچہ بیان تمہارے سامنے وہی کیے جا رہے ہیں جن کو تم جانتے ہو۔ اور یہ وجہ یہ ہے کہ اگر ایسے پھلوں کے نام لیے جاتے جن کو عرب جانتے نہیں ہیں تو پھر چونکہ وہ عربی نام نہیں ہیں، پھر ہر زبان کے نام لینے چاہیے تھے، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اجنبی پھلوں کو کسی ایک زبان کا نام دیا جاتا۔ بس عربی میں جب نام نہ ہو تو اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ ان کا من جملہ ذکر کر دیا جائے، کل کے تابع یا بعض قسموں کے تابع۔ جس طرح کیلے کا میں نے بیان کیا تھا ایک دفعہ کہ کیلا جس درخت پہ لگتا ہے اس کی ساری تفصیل قرآن کریم نے بعض آیات میں بیان فرمائی ہے، درختوں کی پہچان کے طور پر کہ درخت اس طرح کے بھی ہیں، اس طرح کے بھی ہیں، اس طرح کے بھی ہیں۔ لیکن اس بات میں آیتن ایک بہت بڑا نشان ہے، یہ قوم یتفکرون، ایک ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں یا تفکر سے غور و فکر کی عادت رکھتے ہیں یا سلیقہ رکھتے ہیں یا اس کا ان کے اندر پوٹینشل ہے، ان کی صلاحیت ہے کہ وہ غور و فکر کریں۔ من کل ثمرات کے بعد ان فی ذالک الآیتن کیوں کہا گیا ہے؟ یہ سب چیزیں جمع میں ہو رہی ہیں، بہت وسیع مضمون ہے، پانی کا اترنا، جانوروں کا پیدا ہونا، اور آگے جا کے بات یہ نکالی لآیتن، ایک ہی آیت ہے۔ اور اس کو آیتن کہنا یہ کوئی اتفاقی بات نہیں،
دوسری جگہ جہاں قرآن کریم وہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ ہم نے مختلف جانور پیدا ہوئے، ان میں دودھ نکالا اور ان میں سائغن، اس کے بعد نتیجہ آیتن کے طور پر نکالتا ہے، آیتن لقوم یعقلون، شہد کی مکھیوں کا ذکر بھی ہے جہاں، اور آیتن کہتا ہے۔ کون سی ایک آیت ہے اس میں؟ یہاں آیت سے مراد وہ آیت ہے جس کو خدا تعالیٰ کی ہستی کے دلیل کے طور پر لوگ مانگا کرتے ہیں۔ یہ ہیں تو بہت سی باتیں، لیکن اپنے اجتماعی شکل میں ایک ایسی دلیل بنتی ہیں جو لازماً خدا تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہیں اور اس کے وجود کا اس بات اس قویت کے ساتھ کرتی ہیں کہ جو غالب آیت ہے نا، جو ہر مضمون پر حاوی ہو جائے، وہ آیت مراد ہے۔ ورنہ دوسری جگہ اس قسم کی بہت سی باتیں بیان فرماتے ہوئے اللہ آیات بھی کہتا ہے، وہاں وہ اپنی ذات میں حیرت انگیز ہونے کے لحاظ سے آیات بنتی ہیں، اور یہاں نتیجہ پیدا کرنے کے لحاظ سے آیت ہے۔ ان ساری باتوں میں اگر فکر کرو گے تو ایک نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک خدا ہے، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے بے حکمت پیدا نہیں کیا، اور اس سے تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے تمہارے لیے رات کو بھی مسخر کر دیا ہے اور دن کو بھی، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہوئے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اور اس میں یقیناً اس میں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے بہت سے نشانات ہیں۔ اب جو دور کے نشان ہیں وہاں آیتن نے ان کو فرمایا، ستاروں کے نشان اور یہ سب چیزیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ قطعی طور پر یہ ضروری نہیں کہ خدا کی طرف لے کے جائیں، بہت دور دور کی باتیں ہیں۔ اس لیے ستاروں والا کے ذکر میں اکثر میں نے دیکھا ہے قرآن کریم آیات کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ باتیں جن کو انسان مشاہدہ کرتا ہے روزانہ اپنے تجربے میں، زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں دیکھتا ہے، ان کے نتیجے کے طور پر خدا تعالیٰ نے آیت کا لفظ رکھا ہوا ہے۔ اور اگر آیات بھی کہا جائے تو میرے علم میں مجھے واضح یاد نہیں کہ کہیں کہا گیا ہو، مگر کہا گیا ہو یا نہ کہا گیا ہو، اگر آیت کہا جائے تو یہ مضمون ضرور اس میں داخل ہے کہ تمہارے تجربے میں آئی ہوئی باتیں ہیں جن کو تمہیں خدا کی طرف لے جانا چاہیے۔ اور جہاں تک تسخیر کا مضمون ہے، اب دیکھیں نطفے سے بات چل کے کہاں جا پہنچی ہے۔ وہ حقیر پانی سے بنایا ہوا انسان اتنی عظمتیں رکھتا تھا کہ ساری کائنات اس کے لیے مسخر ہوئی ہے۔ سورج بھی اسی کے لیے مسخر ہے، چاند بھی اسی کے لیے مسخر ہے، رات اور دن کا نظام بھی اس کے لیے مسخر ہے۔ یعنی ان میں سے ہر ایک چیز اور اس کی تمام تفاصیل انسانی زندگی کی سپورٹ کے لیے ضروری ہیں، اور جتنی آپ تحقیق کرتے چلے جائیں اتنے شواہد ملتے چلے جائیں گے کہ یہ سارا نظام انسانی زندگی کی سپورٹ کے اس کے قیام کی خاطر بنایا گیا ہے، اور اتنا مطابقت رکھتا ہے اس کی ضروریات سے کہ جتنی باریک تفصیل میں اتنا ہی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن نجوم کو مسخرات بامرہ ہی فرما دیا ہے، اگرچہ دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر چیز کائنات کی تمہارے لیے مسخر ہے، یہاں نجوم کو الگ کر دیا ہے۔ سخرا لکم، اس میں صرف شمس اور قمر کو بیان کرنا اس لیے کہ ان کے معانی تو ظاہر ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتے ہیں، اور تمام دنیا کے سائنسدان بلکہ غیر سائنسدان، روزمرہ کا انسان بھی شمس و قمر کے فائدے سے اور رات اور دن کے فائدے سے خالی ذہن نہیں ہے۔ ان اس کے ذہن میں جاہل سے جاہل بھی ہو تو یہ فائدہ ہے کچھ نہ کچھ، لیکن ستاروں کے فائدے کے متعلق اس کو تفاصیل کا علم نہیں۔
بہت باریک تفاصیل ہیں اس کی، اور ستاروں نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں انسانی زندگی کی تشکیل میں اور اس پر اثرات مرتب کرنے میں، تو اس لیے ان کو من جملہ مسخرات فرما دیا گیا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے ان سب باتوں میں بہت سے نشانات ہیں۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور نشانات ہیں اس میں بھی، وما ذرا لکم فی الارض، جو کچھ اس نے زمین میں اگایا، مختلفا، مختلف بناتے ہوئے، لیکن اس جب کہیں گے مختلف بناتے ہوئے تو پھر رکنا پڑتا ہے، کیونکہ آگے الوانہ اس کا فاعل آ رہا ہے۔ اگر الوانہ نہ آتا تو مضمون یہاں ختم ہو جاتا۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا، اور جو کچھ اس نے زمین میں پیدا کیا ہے یا اگایا ہے، مختلفا، مختلف کرتے ہوئے اس کا حال ہو جاتا، لیکن الوانہ آگے ایک مرفوع لفظ آ رہا ہے جس کا مطلب ہے اس کے رنگ، تو اس کے رنگ، اگر یہ ہوتا کہ اس کے رنگ مختلف ہیں تو پھر یہ آیت بننی چاہیے تھی الوانہ مختلف، یا مختلف الوانہ، مبتدا اور خبر بن جاتے، مگر یہاں جو مختلفاً لفظ آیا ہے اس نے جو ماہرین زبان ہیں ان میں اختلاف پیدا کر دیا ہے، حالانکہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ مضمون کے اعتبار سے تو وہ جانتے ہیں کہ بات از خود فوراً ذہن میں جم جاتی ہے، مگر گرامر کے لحاظ سے کیا شکل بنتی ہے اس میں آ کر پھر وہ مختلف نظریے پیش کرتے ہیں، اور مختلفاً کو اکثر الوانہ کا حال بیان کرتے ہیں۔ الوانہ مختلفاً، اب حال بن نہیں سکتا جب تک مفعول بہ موجود نہ ہو یا فعل موجود نہ ہو جس کا حال آئے گا، تو جب حال کہتے ہیں تو معنی سمجھ کر حال ہی کا معنی ظاہر ہوتا ہے، اس لیے وہ حال کہہ دیتے ہیں اس کو، یعنی حال یہ ہے کہ رنگ مختلف ہیں۔ اردو میں تو بڑا آسان لگ رہا ہے نا، فکر حال یہ ہے کہ رنگ مختلف ہیں، مگر عربی زبان کی گرامر کے لحاظ سے مختلفاً کہہ کر حال قرار دینا کچھ اور بھی تقاضے کرتا ہے، یہ سوچنا پڑے گا کہ اس میں کیا بات مضمر ہے۔ ایک یہ ممکن ہے کہ یہ سوچا جائے کہ الوانہ متلون مختلفاً فی ہے، یعنی اگر متلون اس کی خبر مانی جائے تو پھر مختلفاً اس کا مفعول بہ یا اس کا بن جائے گا حال، معنی یہ بنے گا اس کے رنگ ہر وقت تبدیل ہو رہے ہیں، مختلفاً فی ہے، اور اختلاف پیدا کر رہے ہیں اس ذرا کے اندر اپنی تبدیلی کی وجہ سے، اور جس کا مطلب یہ بنے گا کہ رنگوں میں صفات ہیں، اور ہر چیز کے مزے اور اس کی صفات میں تبدیلی کا رنگوں سے بھی ایک تعلق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو شہد کے تعلق میں کھولا ہے، فی شفاء مختلف الوانہ فی شفاء للناس، اس کے رنگ مختلف ہیں، فی شفاء للناس، اس بات میں کہ رنگ مختلف ہیں یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا، اس میں شفا ہے۔ تو اس پہ لحاظ سے میں اس کا یہ سمجھتا ہوں معنی، یعنی یہ ترکیب بہتر نظر آتی ہے مجھے کہ مختلفاً سے الوانہ سے پہلے یہ مانا جائے کہ اس کے ساتھ متلون یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ اس کے مفہوم میں داخل ہو گیا ہے۔ الوانہ متلون اے مختلفاً فی لونہ فی صفاتہ، متلون اس حال میں ہیں کہ صفات ذرا کی صفات میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اور یہ حال بن گیا ہے ان کا، سمجھے؟ جو ایک ہی چیز نہیں، ہر چیز اب ایک ہی زمین سے پیدا ہو رہا ہے، مگر کوئی سبز رنگ کی چیز ہے، کوئی سرخ رنگ کی، کوئی نیلے رنگ کی، کوئی تیز زرد رنگ کی،
کچھ ایسے رنگ ہیں جو بڑے زہریلے ہیں اور واقعتاً وہ چیزیں بڑی زہریلی ہیں. اور اب یہاں جو پارک میں سیر کرتے ہوئے بعض بے حد تیز اور شوخ رنگ دکھائی دیتے ہیں، لیکن نہ جانور منہ مارتا ہے ان پر، نہ انسان ضرورت کرتا ہے. ان کے رنگوں کے اندر ہی ان کا زہر داخل ہوا ہے. یعنی رنگ حسن کے مقام پہ ٹھہرے نہیں، آگے گزر گئے ہیں اور ان کے اندر ایک تیزی سی آ گئی ہے. تو اس لیے صفات کا اختلاف میں سمجھتا ہوں اگر یہ معنی کیے جائیں تو یہ بنے گا مختلف الوانہ متلون، ان کے رنگ تلون پذیر ہیں، ہر وقت بدلتے رہتے ہیں. مختلفاً یہ اختلاف پیدا کرتے ہوئے فی ہے، ان مختلفاً فی ذرہ ہی، سمجھے؟ اب یوں پھر بنے گا کہ ما ذرا لکم فی الارض مختلفاً الوان الذر متلون فی ہے. ہو ذرا کا بدل بنتا ہے یعنی ضمیر کے طور پر، تو وہ اس طرح بدلتا ہے، تخلیق ایسے کر رہا ہے کہ اس کے رنگ بدل کر اس کی کون میں، اس کی صفات میں، یعنی وہ ذرا کی صفات میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا ہے، یہ مضمون دوسری آیت سے باقاعدہ تقویت پا رہا ہے کہ رنگوں کی تبدیلی ضرور صفات کی تبدیلی پیدا کرتی ہیں، اور اکثر زہر جو ہیں یا اچھی چیزیں وہ اپنے رنگوں سے پہچانی جاتی ہیں. اس لیے فی ذالک الآیۃ لقوم یتذکرون، اس چیز میں وہ قوم، وہ لوگ جو تذکر کرتے ہیں، یتذکرون سے میں کچھ مفہوم نصیحت کا بھی ہے، کچھ ذکر الہی کا بھی ہے، اور غور و فکر کا بھی ہے. یہ ساری چیزیں، تفکر تو عمومی ہے لیکن یتذکرون میں یہ ساری چیزیں ہیں، ایسے سبق حاصل کرتے ہیں، ایسی نصیحت پکڑتے ہیں، ایسی یادیں آتی ہیں ان کو کہ اس میں ایک بہت بڑا نشان ہے. یعنی یہ تذکرون نہیں، وہ دوسری جگہ تذکرون بھی آتا ہے. اس لیے میرا پھر وہی یہ جو دو نقطے نظر آ رہے ہیں نا، اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. مضمون تو ایک ہی ہے، یہ تذکرون ہو یا یذکرون ہو، معنی میں تو فرق نہیں ہے، کچھ تو ہوگا. وہ کیا ہے؟ یذکرون میں بہت زور ہوگا غالباً، کیونکہ جہاں تشدید آ جائے وہاں معنوں میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں جو بہت زیادہ تذکر کرتے ہیں، اس سے جو اس بات پر تلے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ان باتوں پہ غور کر کے تو کوئی شواہد خدا تعالیٰ کی ہستی کے یا نشانات تلاش کریں گے، تو ایسے لوگوں کے متعلق کہہ سکتے ہیں یذکرون. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا. اب آپ دیکھیں، مٹی، پانی، ہوا، خلا، سمندر، ہر چیز تو مسخر کر دی ہے، اور کس کے لیے؟ وہ نطفے سے پیدا ہوا انسان، وہ آگے جھگڑ رہے آگے. تو یہ مضمون مسلسل چل رہا ہے اسی طرح. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. اب طریہ کا لفظ تازہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوسرے میٹس یا گوشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یعنی نہ بکری کے گوشت کے لیے، نہ گائے کے گوشت کے لیے، نہ اونٹ کے لیے، کسی گوشت کے لیے قرآن کریم نے طریہ کا لفظ خصوصیت سے نہیں رکھا سوائے مچھلی کے گوشت کے یا سمندر میں پیدا ہونے والی چیزوں کے گوشت کے. اس میں کوئی حکمت ہونی چاہیے، اور وہ حکمت جو اور حکمتیں ہوں گی، لیکن جو حکمت سائنس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ جو سمندری جانوروں کی پروٹین ہیں اور ان میں اور خشکی یا ہوا کے جانوروں کی پروٹینز میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ لاہمیات جو پروٹینز ہیں ان کو لاہمیات کہتے ہیں.
وہ لحمیات جنس جو اس کا مچھلی کا گوشت بناتی ہیں، وہ جو ہی مچھلی کی جان ختم ہو تیزی سے بدلنے لگتی ہیں، اور ان میں لمحے لمحے کا فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ عام گوشت میں یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس کو مچھلی کے گوشت کو فریز بھی کر دیں تو جس وقت داخل کیا تھا اس وقت اور نکالنے کے وقت میں بہت فرق پڑ چکا ہوگا۔ اس لیے جو تازہ مچھلی کا مزہ ہے وہ چند گھنٹے یا ایک دن پرانی مچھلی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جو اپنے احمد نگر میں تالاب پہ جایا کرتے تھے تو وہاں فائدہ وغیرہ سب سے یاد ہے ان کو، وہاں جو نکال کے مچھلی تلتے تھے وہ چیز ہی اور تھی۔ ابھی تک کئی دفعہ یاد کرتے ہیں بچے کہ کیا بات تھی، حالانکہ وہ عام مچھلی تھی جو بازاروں میں ملتی تھی، مگر بڑا فرق تھا۔ تو یہاں بھی جو تازہ مچھلی پکڑ کے کھاتے ہیں ان کو اس کا فرق لگتا ہے۔ جب ہم ہارٹلے پول گئے تھے تو وہاں بھی فش اینڈ چپس کی دکانیں ہیں، اور پہلی دفعہ جب وہ ڈاکٹر حمید وہ بچے لے کے آئے نا تو سب نے کہا کہ یہ تو عام سے مختلف ہے، یعنی ایسا فش اینڈ چپ ہم نے اور بھی جگہ کھا کے دیکھا مگر ایسا نہیں دیکھا۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہاں ساری دکانیں تازہ مچھلی دیتی ہیں اور ڈیپ فریز مچھلی نہیں استعمال کرتی، وہی مچھیرے پکڑتے ہیں سیدھا دکانوں پہ لے جاتے ہیں۔ اور وہ فرق اتنا تھا کہ ہمیں علم نہیں تھا، پھر بھی ہمیں محسوس ہو گیا کہ کوئی فرق ہے، ورنہ باقی پکانے کے طریقے تو وہی تھے۔ تو طریہ کا لفظ اس لیے آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اب طریہ کا مطلب ہے تازہ بتازہ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اسی سمندر کے پانی سے تم تازہ بتازہ گوشت بھی لیتے ہو، اور تستخرجوا منه حلیۃ تلبسونها، اور تم اپنے پہننے کے لیے زیور بھی، اپنی سجاوٹ کے لیے، زینت کے لیے ایسے چیزیں نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو۔ حلیہ زیور کو کہتے ہیں جو تم پہنتے ہو۔ اب اس میں گھونگے ہیں، کئی قسم کے قیمتی پتھر بھی ہیں سمندر کے اندر، اور بہت موتی ہیں، بہت ہی بڑے بڑے قیمتی خوبصورت موتی، یہ سب اسی پانی سے نکل رہے ہیں، اور پانی گندا ہے۔ یہاں منہ تشربون کہیں نہیں فرمایا، کیونکہ تشربون ہوتا تو مارا جاتا آدمی۔ تو یہ فرق بتا رہا ہے خدا تعالیٰ کہ وہاں پینے کے پانی سے تو تم سمجھ جاتے ہو کہ یہ چیزیں بن گئیں، جیسا پانی پینے میں استعمال ہوا کھانے میں بھی اس کی چیزیں استعمال ہو گئیں، لیکن سمندر میں تم کیا حکمت بیان کرو گے کہ سمندر کے پانی میں پیدا ہونے والے جانور سارے اس ان منفی نمکات سے خالی ہیں جن میں وہ پلتے ہیں جانور۔ یعنی سمندر میں نیٹرمیور یعنی سوڈیم کلورائڈ بھی پایا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بہت سے ایسے منفی اثر رکھنے والے نمکیات ہیں جو انسان کے معدے کو گھول دیں، انتڑیوں کو گلا دیں۔ ناممکن ہے کہ سمندر کا پانی پینے والا بچ سکے۔ اس لیے یہ پانی ہے جس سے لہمن طریہ پیدا ہو رہا ہے، اور اس پانی پر ہی مچھلی پل رہی ہے۔ اور تستخرجوا منہ حلیۃ، پھر ان سے بھی تمہارے لیے، جس طرح وہ جانور جو خشکی کے ہیں ان سے بھی کوئی لباس نکالا تھا، ان سے بھی زینت کے سامان پیدا فرمائے تھے، ان سے بھی تمہاری زینت وابستہ کر دی، ساتھ خوراک بھی اور زینت بھی۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم کشتیوں کو ان کے اندر سمندر کو پھاڑتے ہوئے دیکھتے ہو، اس طرح چلتی ہیں کہ وہ پھاڑ کر، لہروں کو پھاڑ کر نکلتی ہیں۔ وَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اس سمندر کے سے تعلق رکھنے والے منافع سے فائدہ اٹھا سکو، اور اللہ کے اس فضل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو جو سمندر سے وابستہ ہے۔ تبتغوا من فضلہ، اللہ کے فضل سے ابتغاء کرو، یعنی چاہو حاصل کرنا،
کس چیز کو؟ جو وہ فوائد جو اس سمندر سے وابستہ ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یہاں تبتغوا میں ایک تلاش بھی پائی جاتی ہے. جو صیغہ ہے اس کا، اس میں محض فائدہ اٹھانا نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ فائدے کی تلاش کا مضمون بھی ہے. کیوں جی آتا ہے کہ نہیں تبتغوا میں؟ اس کی طرف توجہ اس لیے جاتی ہے خصوصیت سے کہ سمندر میں بہت سی ایسی غذائیں ہیں جن پر ابھی انسان کو عبور نہیں ہے، اور اب وہ تبتغوا کے مضمون کے تابع ان کو تلاش کر رہا ہے. بس وہ لوگ، وہ سائنسدان جن کا تعلق عالمی غذا سے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری غذائی ضروریات زمین سے پوری ہونی بند ہو جائیں یا زمین میں طاقت نہ رہے ہمیں سپورٹ دینے کی، تو سمندر کی وہ چیزیں ہم اپنی غذا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو اس وقت بالکل بیکار ہیں اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں اس کو استعمال کرنے کا. سمندری گھاس اور اسی قسم کی نباتات جو نہایت بدبودار چیزیں ہیں، جو جھیل میں سمندر کے کنارے پر اگر پھینکی جائیں تو تعفن پیدا ہو جاتا ہے ان میں بڑی جلدی. ان سے اب وہ پروٹینز نکال رہے ہیں جن کے گوشت بھی بنا رہے ہیں، اور اگرچہ وہ گوشت مہنگا پڑتا ہے اور شروع میں انسان کو اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ گوشت ہے، مگر وہ گوشت کی صفات ضرور رکھتا ہے. یعنی مزے کے لحاظ سے ابھی وہ اس کو گوشت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، مگر شکل ویسی بنا لی ہے اور پکنے میں کام آتا ہے، بالکل پکتا گوشت کی طرح ہی ہے. لیکن اس کے اندر وہ خوشبو، وہ لطف، وہ مزہ، وہ لامنطریہ والی بات نہیں ہے، مگر غذا ضرور ہے، پروٹین ہے باقاعدہ، اور بہت اچھی اور طاقتور پروٹین ہے. تو ابتغاء میں یہ بھی مضمون داخل ہو جائے گا پھر کہ اس میں جو فوائد ہیں ان سے تم مزید بھی اللہ کے فضلوں کو تلاش کرو گے یا کرو، یہ بھی مقصد ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ پھر تم خدا کے شکر گزار بندے بنو، اس کا شکر کرنے لگو. اردو میں چونکہ با محاورہ میں ایک ترجمہ کر دیتا ہوں، لفظاً وہ ضروری نہیں کہ ویسا ہو، اس لیے پھر مجھے 2-3 کرنے پڑتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو. میں نے کہہ دیا مقصد یہی ہے اصل میں، مگر ہے یہاں فعل. تشکرون کا لفظی ترجمہ بنے گا تاکہ تم اس کا شکر کرو، اس کا بھی نہیں ہے یہاں. اور وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے. القا میں نے کسی چیز کو ڈال دینا یا رکھ چھوڑنا، تو گاڑ دیے مراد ہے یہاں. اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے، یعنی ان کو مضبوطی سے اندر قائم کر دیا. ان تمید بکم، تاکہ تم ان سے اپنے کھانے پینے کا سامان حاصل کر سکو. یہ سارا غذائی مضمون چل رہا ہے. یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں، بلکہ اگر ایک چیز بھی جو بیان کی جا رہی ہے نہ ہو تو سارا انسانی غذا کا نظام بگڑ جائے. ربوبیت کے نظام میں یہ ساری چیزیں معین خدمتیں سر انجام دے رہی ہیں، اور سخر لکم کے مضمون کی تفاصیل ہیں. یہ کس طرح مسخر فرمایا ہے. پہاڑ نہ ہو تو بادلوں کا پانی بننا بہت ہی مشکل کام ہو جائے، اور اکثر جو ہمارا پانی ہے وہ اڑ اڑ کر ہمارے دائرے سے باہر نکل جائے. یہ پہاڑ ہیں جن سے ٹکرانے کے بعد وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہوتے اتنے گاڑے بن جاتے ہیں کہ پھر ان سے وہ پانی برس سکتا ہے بعد میں. تو فرمایا اس نے تمہارے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا چونکہ وہ پانی کا انتظام کرتا ہے. ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہارے لیے کھانے پیش کرے، تمہارے لیے نعمتوں کے دسترخوان بچھائے. وانہارن، اور دریا جاری کرے. انہارن ہے اس کا حال یا تمیز، دونوں طرح ہو سکتے ہیں.
القا فی الارض رواسیہ انہارن، ہاں اس نے زمین میں پہاڑ گاڑے، ان انہارن انہار کے طور پر، یعنی پانی کے سمندر دریا جاری کرنے کے طور پر، یا دریا جاری کرتے ہوئے، اگر طور پر کہیں تو اس کو محاورے میں تمیز کہتے ہیں، اور اگر ہوئے کا ترجمہ کریں تو اس کو عربی محاورے میں حال کہتے ہیں۔ تو بار بار جب آپ حال یا تمیز کے لفظ سنتے ہیں تو یہ فرق ہے۔ اس طور پر، یعنی اس غرض سے، اس مقصد کے لیے، اس کو مفعول لہو بھی کہہ دیتے ہیں، مگر تمیز جب اس کا تشخص کر دے کوئی فعل لفظ، تو اس تشخص والی حالت کو تمیز کہتے ہیں۔ یعنی ابہام سا تھا، اس نے کھول دیا، تو جو ہم اردو میں اس کے لیے طور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس نے پہاڑ پیدا کیے دریاؤں کے طور پر، یعنی ان معنوں میں کہ تمہارے لیے دریا بنے، یا دوسرا حال کیا یوں بنے گا، کہاں کی آیت کہاں، اچھا نیچے ہے، القا فی الارض رواسیہ ان تمید بکم وانہارا، اور وانہارا، واو جو ہے یہ مزید فائدے کے متعلق بتا رہی ہے۔ پھر یعنی جو بھی فعل بنے گا، جو بھی اس کی حالت ہوگی مفعولی یا تمیزی، وہ اس مضمون کے مکمل ہونے کے بعد مزید بیان کے طور پر ہوگی۔ القا فی الارض رواسیہ، اس نے زمین میں گہرے گڑے ہوئے پہاڑ داخل فرما دیا، وہاں رکھ دیے، ڈال دیے، ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہارے لیے کھانے پینے کے سامان مہیا کریں، وانہارن، اور علاوہ ازیں وہ نہروں کے طور پر بھی بنائے گئے ہیں، یا نہروں کی خاطر بھی بنائے گئے ہیں، یا نہریں جاری کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ اس حال میں بنائے گئے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ رہی ہیں، ساتھ ساتھ ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے نہریں پھوٹ رہی ہیں۔ وسبلن، اور رستوں کے طور پر بھی، پہاڑ جو ہیں ان کے اندر انہار کے ساتھ رستوں کا تعلق بندھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے راستے، بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، ان کا دریاؤں کے رستوں سے تعلق ہے، اور دریا ہی ہیں دراصل جو رستے بناتے ہیں۔ ہم پہاڑوں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو جب بھی پہاڑوں پر چڑھنا ہو، سمندر دریا کے کنارے کنارے یا ندی نالے کے کنارے کنارے چلیں تو آپ چڑھ سکتے ہیں۔ ویسے جان جوکھوں کا کام ہے، کیونکہ نہروں نے لمبے عرصے تک چلتے چلتے ان کے اندر ان کی اونچ نیچ میں ایک نرمی سی پیدا کر دی ہے، اور ایک ملائمت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اچانک اونچا اور اچانک نیچا کی بجائے اس حد تک آپس میں ان کا اونچ نیچ مل گیا ہے کہ انسان بعض جگہ مشکل سے اور بعض جگہ آرام سے دریاؤں کے کنارے چل سکتا ہے۔ ہم اپنے یہاں ناروے وغیرہ کے سفر میں بھی یہ دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ کہ کہیں جگہ بھی جانا ہو پہاڑ کی چوٹی پہ تو دریا کے کنارے چلو گے تو آسانی سے پہنچ جاؤ گے، ورنہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ وانہارن و سبلن، یعنی خوراک کے فائدے کے علاوہ نہروں کے جاری کرنے کے لیے، و سبلن، اور رستوں کے لیے کے طور پر، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو، تاکہ تم منازل تک پہنچ سکو۔ یہ ہو گیا۔ وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، اور علاماتن کو بھی اسی کا حال بنایا جا سکتا ہے، اور یہ نشان راہ ہیں، علاماتن کے طور پر ہیں، یا زمین میں جو رافعی نشانات مقرر کرنے کے لیے اور زمین کے نقشے بنانے کے لیے بطور علامات پہاڑوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں کے ذریعے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، جس طرح پہاڑوں کے نشانوں کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح آسمان کے ستارے بھی ان کے لیے نشان راہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو پہاڑوں کی علامتیں ہیں، یہ جتنے بھی ٹریک کرنے والے آلے ہیں ان میں ضرور ذکر ملتا ہے۔ رستے ٹریک کرنے والے جو آلے ہیں ان میں کہتے ہیں تم بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی پہاڑ کی چوٹی کو ایک علامت بنا لو اور اس کے ریفرنس سے مشرق مغرب شمال جنوب اپنی منزل کے لیے رستہ بناؤ، اور اسی حوالے سے پھر واپسی ممکن ہوگی۔ اگر تم کسی کوئی حوالہ نہ بناؤ گے نا تو کمپسیں ہوں بھی تو بیکار جاتی ہیں۔ تو علامات سے یہ مراد ہیں کہ یہ تمہارے لیے رستوں اور سمتوں کے تعین میں پہاڑ ایک بہت قابل اعتماد نشانی کا کام دیتے ہیں۔ یہاں علامات سے مراد نشانیاں ہوں گی، نشانات نہیں، نشانیاں۔ افما یخلق کمن لا یخلق، بس وہ جو تخلیق کرتا ہے اور ایسی تخلیق کرتا ہے ویسے ہی ہوگا جیسے جو تخلیق نہیں کر سکتا۔ افلا تذکرون، بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وقت ختم ہو گیا ہے؟ اچھا جی، باقی پھر انشاءاللہ ہم نے آگے اسی رکوع تک پڑھا ہوا ہے نا، اس کے بعد نیا رکوع شروع ہوگا۔ یہ سارا رکوع پڑھ چکے ہیں نا، یہ تو اس کے بعد اگلا بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر اگلے ہفتے اب نشان لگا لینا، پچھلے دفعہ اب بھول گئے تھے نشان۔ اچھا